الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 117، 118 اور 119 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے رب چاہتے تو سارے کے سارے انسانوں کو، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب کے سب کو مسلمان بنا دیتے، سب کے سب کو ایمان والا بنا دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اگر زبردستی سب کو ایک ہی عقیدے پر جمع کرنا چاہیں تو یہ اصل جو مقصد ہے امتحان کا، یہ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، ایک محدود اختیار دیا ہے، جس اختیار کے ہوتے ہوئے انسان اچھے راہ پر بھی چل سکتا ہے اور برے راہ پر بھی چل سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے، خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے، شر کی طرف بھی جا سکتا ہے، ایمان والا بھی بن سکتا ہے اور کافر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو اختیار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہ اسی لیے اختیار عطا فرمایا ہے کہ تاکہ انسان کا امتحان ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے، اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ زبردستی اگر اللہ سب کو سیدھا کرنا چاہیں، سب کو مسلمان بنانا چاہیں تو پھر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے۔ جیسا قرآن پاک میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ ایک کافر ہے، آپ اس کو زبردستی اس کے کن پٹی پر ٹھیک ہے اسلحہ رکھتے ہیں، پسٹل رکھتے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ، تو ایسے نہیں ہے۔ زبردستی دین میں نہیں ہے کہ زبردستی کسی کافر کا مسلمان بنے۔ ہاں یہ کہ جب بندہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے بعد پھر دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس پر سختی بھی شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جیسے بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اسلامی حکومت و زبردستی ان کو کہہ سکتے زبردستی دکانیں بند کراتے ہیں، زبردستی کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو۔ تو ایمان لانے کے بعد تو دین پر عمل کرانے کے لیے زبردستی ہے، لیکن کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کے رب چاہتے تو سارے کے سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ایسا نہیں ہے، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، اختلاف کریں گے۔ اب اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اختلاف دین حق سے اختلاف کرنا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے احکامات سے اختلاف کرنا۔ دین حق سے جو اختلاف ہے، جو کفر کی صورت میں ہے، یہ مذموم ہے اور برا ہے۔ اور ایک ہے اختلاف، اسے کہتے ہیں اجتہادی اختلاف، جیسے مسائل میں اختلاف ہونا، جیسے آئمہ کا اختلاف ہوتا ہے، آئمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو اختلاف ہیں یہ
مسائل میں اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی برا اور مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا اپنے شعر میں، کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کہتے ہیں شروع سے یہ اسلام اور کفر کی کشمکش چل رہی ہے اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مختلف ادیان پر رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، جن پر اللہ رحم کرے گا وہ دین حق سے اختلاف نہیں کریں گے، وہ قرآن سے اختلاف نہیں کریں گے، وہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اختلاف نہیں کریں گے، جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے انسانوں کو پیدا کیے، اسی لیے ہم نے انسانوں کو اب اس سے کس لیے انسانوں کو پیدا کیے؟ اس سے پہلے اختلاف کا بھی ذکر ہے اور اس سے پہلے اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے۔ تو انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کی 8 تفسیریں مفسرین اکرام نے ذکر کی ہیں۔ کتنی؟ 8 تفسیریں۔ سب سے پہلا قول اس بارے میں یہ ہے، الحسن، مقاتل، عطا اور یمان ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ الاشارۃ للاختلاف، کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے لیے پیدا کیے لوگوں کو۔ کس کے لیے پیدا کیے؟ اختلاف کے لیے پیدا کیے۔ دوسرا قول یہ ہے، عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں وَلِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو وسیع ہے۔ تیسرا قول یہ ہے اس میں کہ اختلاف اور رحمت دونوں کے لیے پیدا کی ہے، تو لوگوں کو آپس میں اختلاف بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت بھی ہوگی۔ اور چوتھا قول اس کا یہ ہے اس بارے میں کہ اشہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، میں نے اس لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اس لیے کہ لِيَكُونَ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ ای خلق اہل الاختلاف للاختلاف، اختلاف والوں کو اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے اور رحمت والوں کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ پیدا کیے ہیں کہ خلقہم فریقین، فریقا یرحمہ و فریقا لا یرحمہ، ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور ایک پر اللہ رحم نہیں فرمائیں گے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں، نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر رحم فرمائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے باغی تھے، نافرمان تھے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر رحم نہیں فرمائیں گے، آخرت میں ان پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتے ہیں، سب کو رزق عطا فرماتے ہیں، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، نمازیوں کو بھی، بے نمازیوں کو بھی، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ الرحمن فی الدنیا، دنیا میں اللہ کی رحمان صفت ہے کہ سب پر رحم فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں الرحیم فی الآخرہ، آخرت میں اللہ کی صفت رحیم ہوگی کہ صرف اپنے ماننے والوں پر رحم فرمائیں گے اور اپنے نافرمانوں پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، دنیا میں سارے مکس رہتے ہیں، اچھے برے،
نیک بد، کافر مسلمان، نمازی بے نمازی سارے اکٹھے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم جدا ہو جاؤ، اے مجرموں آج کے دن تم جدا ہو جاؤ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ پیدا کیے، ایک پر اللہ رحم فرمائیں گے آخرت میں اور ایک پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ امام مہدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم تاخیر ہے، اور یہ جو بعد میں آتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جنوں اور انسانوں دونوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ ہے کہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ اس کے بعد آتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا، ٹھیک ہے۔ جہنم کو اپنے نافرمانوں سے، باغیوں سے، کافروں سے، عیاشوں سے، بدماشوں سے، ظالموں سے جہنم کو اللہ تعالیٰ بھریں گے، اور قرآن پاک میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم آگے سے کہے گی حل من مزید، اللہ کوئی اور ہے تو اس کو بھی بھیج دیں، گنجائش ہے میرے پاس۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو یہاں پر ہے کہ والناس، جنت کو بھی اللہ بھریں گے، جہنم کو بھی، جنت کو اپنے فرما برداروں سے، نیک لوگوں سے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاری، جنت کو ان سے بھریں گے۔ تو امام مہدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور آٹھواں معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے آتا ہے دو آیتیں آتی ہیں ان آیتوں سے پہلے، ایک آتی ہے ذالک یوم مشہود لہ الناس وذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اس دن سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ آخرت میں سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، سب کی حاضری لیں گے، سب کا حساب کتاب کریں گے، پھر اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے اور اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور آٹھویں تفسیر یہ ہے وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ کی، کہ اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے اس میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کچھ خوش بخت ہیں اور کچھ بدبخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے کہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کچھ خوش بخت ہوں گے اور کچھ بدبخت ہوں گے، جو اللہ کی مانیں گے، رسول کی مانیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، نیکی والی زندگی گزاریں گے، وہ خوش بخت لوگ ہوں گے۔ جو اللہ کے باغی ہوں گے، نبی کے نافرمان ہوں گے اور گندی زندگی گزاریں گے اللہ کی احکامات سے ہٹ کر، وہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ بدبخت ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ولا یزالون مختلفین، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، تو اختلاف ہی میں حسن ہے۔ اختلاف ہی میں کیا ہے؟ حسن ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ انسانوں میں کتنا اختلاف ہے، دو سکے بھائی ہوتے ہیں ان کی شکل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر بندے کے جو انگوٹھے کے نشان ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں، اور ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ دو سکے بھائی ہوتے ہیں کا مزاج سخت ہوتا ہے، کا نرم ہوتا ہے، کوئی کسی اور مزاج کا ہوتا ہے، کوئی کسی اور مزاج کا ہوتا ہے، شکلوں میں اختلاف ہے۔ تو اسی اختلاف سے جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر سارا کچھ ایک ہی جیسا ہو جائے تو پھر کچھ بھی مطلب سارے انسانوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہو جائے، کیسا عجیب سا منظر ہو۔ ایک اس پر ایک وہ بات بھی یاد آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں ان میں شکلیں ایک جیسی ہوتی، جیسے چائنا ہے، ہمارا چائنا ملک ہے، باقی ملک ہیں، تو ان میں شکلیں سب لوگوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو مطلب اتنا وہ خوبصورتی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، ان میں شکلیں ہر بندے کی مختلف ہوتی ہیں، تو اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اس کی تفسیر میں نے ذکر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھریں گے، جو نافرمان باغی جنات میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو انسان کو جنت میں لے کر جانے والے ہوں، اور خاص کر ایک مسلمان ہر اس کام سے اجتناب کرے جو اس کو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب چاہتے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے۔ یعنی چاہتے، اگر زبردستی چاہتے، اگر زبردستی چاہتے تو سارے کے سارے لوگ سیدھے ہو جاتے، ایک ہی امت ہو جاتے، امت محمدیہ بن جاتے، ٹھیک ہے، توحید والی امت بن جاتے، لیکن پھر امتحان باقی نہ رہتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھیں گے۔ کس پر رکھیں گے؟ سیدھے راستے۔ انسان کوشش کرے اور دل میں شوق ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنی رحمت فرماتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت۔ جب بندہ ہمت کرتا ہے، کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ہمت ہی نہ کرتے گھر سے آنے کی نماز کے لیے تو کیسے آتے؟ آپ نے ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، الارم لگایا، کسی کو بولا ہے جگاؤ مجھے، ٹھیک ہے، جب کسی نے جگایا تو آپ فوراً اٹھ کر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کو گھر میں پہنچا دیا اپنے گھر میں۔ اگر آپ ہمت نہ کرتے تو سوئے رہتے، نماز رہ جاتی۔ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں مگر جس پر تیرا رب رحم فرمائے وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا، سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ کون سی بات؟ کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بے ضرور بھروں گا جہنم کو، جہنم کو بھروں گا۔ کس سے بھروں گا؟ من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے، اجمعین سب سے، سب سے یعنی جو سب نافرمان ہیں ان سب سے جہنم کو بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جہنم کے عذاب سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی بخشش فرما، خصوص بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے نمازی، محلے والے، مدرسے مسجد خدمت کرنے والوں میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے دنیا کے جس کونے میں بیمار ہیں قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ